یاری از قلم انوش احمد قسط نمبر 7۔ میرا چشمہ۔ انس کو اپنے چشمے کی فکر ہوئی جسے عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ یہ لے تیرا 200 کا چشمہ، علیشے کے گروہ کا دھبا ہے تو۔ عبداللہ انس کی مداخلت پر چشمہ غصے سے اتارتا انس کی طرف اچھال کر بولا۔ انس نے گڑبڑاتے مشکل سے اپنا چشمہ تھاما اور شکر ادا کیا۔ وہ کلاس کا نہایت کنجوس لڑکا تھا، جبکہ علیشے کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ ہدیٰ نے منہ بنائے عبداللہ کو دیکھا۔ ہدیٰ اور علیشے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ عبداللہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، مجھ سے پنگا نہیں لینا، علیشے نے تنبیہ کی۔ عبداللہ نے اس کے گلاسز پر چوٹ چکی تھی۔ ہاں مسز نالائق، تم سے پنگا لے گا بھی کون؟ عبداللہ دانت دکھاتا بولا، جبکہ علیشے نے وہیں سے اکاؤنٹنگ نوٹ بک پر جنرل جرنل کے لیے لائن تحریر کرتا اسکیل اٹھا کر عبداللہ کی سمت پھینکا۔ عبداللہ اس وار کے لیے بخوبی تیار تھا۔ وہ نیچے جھکا اور اسکیل کلاس میں داخل ہوتے سر وہاج کے سینے پر ٹھا کر کے بجا۔ سر وہاج نے جہاں اپنا سینہ رائل بلو شرٹ کے اوپر سے مسلا کیونکہ اسکیل اسٹیل کا تھا، وہیں عبداللہ نے کھڑے ہوتے کلاس کے منہ کھول کے ریئیکشن دیا۔ ریئیکشن پر علیشے سمیت مہرین، ہدیٰ اور باقی لڑکیوں کے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لینے پر پیچھے کی سمت دیکھا تو اس نے بے ساختہ دانتوں میں زبان دبائی۔ پوری کلاس اب کبھی سر وہاج کو دیکھے تو کبھی علیشے کو۔ علیشے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سر وہاج نے سرخ چہرے سے کہا۔ علیشے نے تھوک نکلا۔ سوری۔ سر میں عبداللہ کو مار رہی تھی، غلطی سے آپ کو لگ گیا، سوری سر، علیشے شرمندہ ہوئی۔ سر یہ عورت مجھ پر جان لیوا حملہ کرنا چاہتی تھی، عبداللہ نے دہائی دی۔ آپ پر تو عبداللہ اگر دجال بھی حملہ کر دے تو بھی آپ بچ جائیں، سر وہاج عبداللہ کی ایکٹنگ پر دانت پیستے ہوئے بولے، جبکہ پوری کلاس میں طبی طبی سی کھلکھلاہٹیں گونجنا شروع ہوئیں۔ سر میرے باپ کی دعائیں ہیں بس، عبداللہ شرمندہ ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ عبداللہ باز آ جاؤ، تم سے اچھی تو مہرین ہے، اس دفعہ تم سے زیادہ مارکس آئے ہیں اس کے، اور تم بس یہ شرارتوں میں وقت ضائع کرتے رہنا، سر وہاج نے تعصب سے کہا۔ جبکہ عبداللہ کی آنکھیں پھیلی تو مہرین سمیت پوری کلاس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ بات ایسی ہی تھی جیسے پٹواریوں نے خان کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ کیا کہا سر آپ نے؟ عبداللہ کو یقین نہ آیا تو مہرین نے ہمدان کو چوٹی کاٹنے کا کہا، جس پر ہمدان نے بھی حیرت سے زوردار چوٹی کاٹی۔ مہرین اوچ کرتی ہمدان کو گھور گئی۔ سر آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ عبداللہ نے امید سے پوچھا۔ آپ میری سالی صاحبہ لگتے ہو عبداللہ، جو میں آپ سے مذاق کروں گا، سر وہاج برہم ہوئے۔ سر یہ نہیں ہو سکتا، عبداللہ نے دونوں ہاتھوں کانوں پر رکھے۔ اللہ یہ دن بھی دکھانا تھا تو نے مجھے، عبداللہ کا صدمہ اور دہائی عروج پر تھی۔ مس مہرین ظفر، اس دفعہ آپ کے مارکس عبداللہ سے زیادہ آئے ہیں، مجھے خوشی ہے۔ آپ فائنل سیمسٹر میں بھی دل لگا کر پڑھیں گی تو امید ہے بہترین مارکس آئیں گے آپ کے۔ سر وہاج 3.5 سالوں میں پہلی دفعہ مہرین سے اتنے خوش نظر آئے تھے۔ مہرین نے بھی زور شور سے سر اسبات میں ہلایا۔ سر وہاج امپورٹنٹ فارمولا نوٹس ارحم کو پاس کرتے جانے لگے، جنہیں دینے وہ کلاس میں آئے تھے۔ عبداللہ اسٹل کھڑا سر وہاج کو گھور رہا تھا، جو کندھے اچکاتے نکلنے لگے۔ سر،
عبداللہ نے اپنا پہلو میں گرا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے اٹھایا۔ پوری کلاس نے یہ منظر شاکڈ ہو کر دیکھا، کیونکہ عبداللہ کی آواز اتنی بلند اور گمبھیر تھی جیسے کوئی روح عبداللہ کے اندر پرواز کر گئی ہو۔ سر وہاج پلٹے اور آئی برو ریز کرتے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ انہیں پتہ تھا عبداللہ انہیں اتنی آسانی سے قیامت خیز خبر سنتے ہرگز نہیں جانے دے گا۔ میں نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ عبداللہ نے آنکھیں ماتھے پر رکھتے ہوئے بلند ہاتھ کو دائیں بائیں جانب کرتے کیا کیا کا اشارہ کیا، جیسے ہوا کو چپیٹ رسید کر رہا ہو۔ پوری کلاس نے آنکھیں پھاڑے عبداللہ کو دیکھا۔ عبداللہ، کیا کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ سر وہاج نے کیا پر زور دیتے سنجیدگی سے پوچھا اور دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کیے۔ میں نے آپ کے لیے لالا سے کہہ کر سموسوں میں چٹنی زیادہ ڈلوائی کہ میرے سر کھائیں گے، عبداللہ نے روحان سے ہوتے کہا، جبکہ عبداللہ کی بات سنتے ذوحان، ہمدان اور ولید نے کھانستے بڑی مشکل سے قہقہہ ضبط کیا، جبکہ سر وہاج نے اپنے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی رکھے۔ تھینک یو عبداللہ، لیکن میں سموسے کھاتا ہی نہیں ہوں، سر وہاج نے کہا۔ عبداللہ کا منہ بن گیا۔ تو پھر وہ سموسے کون کھاتا تھا؟ عبداللہ نے اپنا ہاتھ پہلو میں گرائے ادھر ادھر آنکھیں گھمائے سوچا، پھر یاد آیا لالا سے جلدی آرڈر لینے کے لیے وہ خود ہی تو سر وہاج کا نام استعمال کرتا تھا۔ عبداللہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تو سر آپ کے نام پر کون کھاتا تھا وہ سموسے؟ ارحم نے بھی استفسار کیا۔ ارحم کلاس کا سیار پڑھاکو لڑکا تھا۔ جو سر کے نام پر چٹنی زیادہ ڈلواتا تھا۔ ذوحان نے عبداللہ کا پردہ فاش کیا۔ پوری کلاس نے عبداللہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ البتہ سر وہاج مطمئن سے کھڑے تھے، جیسے پہلے ہی یہ بات جانتے ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ کے آفس کے آگے بیٹھا رہا۔ عبداللہ نے بات پلٹتے شکوہ کناں آنکھوں سے سر وہاج کو دیکھا۔ کیوں؟ سر وہاج استفسار کیے بنا نہ رہ سکے۔ تاکہ یہ آپ کے نالائق طالب علم آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ فری پیریڈ میں ہماری بھابھی سے بات کرتے ہیں۔ بھابھی اس سر وہاج کی منکوہا۔ عبداللہ نے گویا دھماکہ کیا۔ سر وہاج کا دل کیا اس شیطان کا گلا دبا دے۔ سر وہاج تقریباً 30-35 سال کے لگ بھگ تھے، شریف، نکاح شدہ، محترم اور سب کے فیورٹ ٹیچر تھے۔ پوری کلاس ان سے فرینک تھی تو صرف مہرین ظفر تھی جسے میتھ کی وجہ سے میتھ کے زندہ دل ٹیچر سر وہاج سے بیر تھا۔ تو میں یہ سمجھوں عبداللہ آپ میری باتیں سنتے تھے؟ سر وہاج دانت پیس کر بولے۔ قسم لے لیں سر، میں ان نالائقوں کی وجہ سے صرف آپ کے لیے، آپ کی محبت میں تپتی دھوپ میں ایک ٹانگ پر کھڑا رہ کر پسینہ بہا کر پہرے داری کرتا تھا، تاکہ آپ کو آپ کی محبت سے کوئی بھی دور نہ کر پائے۔ عبداللہ نے دل پر ہاتھ رکھے محترم ہوتے کہا، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ یونیورسٹی کے خوبصورت شیلٹڈ کوریڈور میں آرام دہ اسٹیل بینچ پر بیٹھنے کے بجائے یہ عبداللہ کا بچہ ہمیشہ لیٹا ہوا رہتا تھا، اور پسینہ تو کبھی اس کی شکل پر نہیں دیکھا۔ پوری کلاس نے
اب نالائق کے خطاب پر عبداللہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مجھ پر حرام ہے جو میں نے آپ کی ایک بات بھی سنی ہو، عبداللہ نے مزید کہا، جبکہ سر وحاج نے عبداللہ کو پہلے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے جیسے اس کی بات کا یقین کیا، مگر یہ 2 سیکنڈ کا یقین کرنا فضول ثابت ہوا۔ اچھا، اور تم نے کہا تھا کہ سر وحاج میڈم کو لے کر کراچی فوڈز جانے والے ہیں کھانے پر، وہ کیا تھا؟ علیشے نے اپنا بدلہ لیا، جبکہ سر وحاج نے پہلے علیشے کو اور پھر عبداللہ کو دیکھا۔ اور یہ بھی کہا تھا کل کہ آج سر وحاج رائل بلو شرٹ پہنیں گے میڈم کے کہنے پر، وہ کیا تھا؟ انس نے بھی تیوری چڑھا کر بولا۔ سر وحاج نے عبداللہ کو دیکھتے دانت پیسے، وہ اس وقت رائل بلو شرٹ میں ہی ملبوس تھے۔ بیچارے سر وحاج کے ساتھ تو بڑا بیڈ سین ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ سر اپنی مسز سے ڈرتے ہیں، مہرین نے بھی عبداللہ کو دیکھتے کہا۔ سر وحاج نے خشمگین نگاہوں سے عبداللہ کو گھورا۔ سر، یہ سب مجھے پھنسا رہے ہیں، یہ باتیں یاد ہیں ان سب کو، یہ نہیں یاد کہ میں تھا وہ جس نے میتھ کے امپورٹنٹ تم سب کو لا کر دیے تھے۔ عبداللہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکاتا بولا۔ سر وحاج کے سر پر لگی تو تلووں پر بجھی۔ انہوں نے پوری کلاس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ سر وحاج کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سارے اسٹوڈنٹ ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو کوئی آپس میں بات کرنے لگے، تو کچھ تو ہیڈ ڈاؤن ہو گئے۔ بے شرمو نالائقو، میں ہی تھا وہ جس نے سر کی اسائنمنٹ شیڈیول کو مشکل سے آسان بنایا تھا، وہ بھی اپنی جان پر کھیل کر۔ عبداللہ نے دکھے دل سے سب کو مزید شرم دلائی۔ کیسے؟ سر وحاج عبداللہ کے قریب ہوتے دانت پیستے بولے۔ اب سر کیا بتاؤں آپ کو، آپ کی کار کا ٹائر پنچر کیا تھا، اور پھر 3 سیڑھیاں پھلانگ کر یہ خبر آپ تک پہنچائی تھی، پھر جو پرنٹ کرنے کے لیے آپ نے اسائنمنٹ ورک دینا تھا اسے ایکسچینج کر دیا۔ عبداللہ سر وحاج کے کندھوں پر کونی ٹکائے بال سیٹ کرتا بولا۔ سر وحاج کو بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب انہیں جلد گھر پہنچنا تھا اور اپنی کار کو دیکھتے وہ پریشان ہوئے تھے۔ پھر مس شبانہ نے انہیں لفٹ دی تھی، اور یہی سر وحاج کی اس دن کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ گھر کے گیٹ پر انٹر ہوتے ہی ان کی منکوہہ کی نظر کار میں بیٹھی مس شبانہ پر گئی۔ اور پھر کیا تھا، سر وحاج کی مسز پورے 3 دن ان سے ناراض رہی تھیں۔ عبداللہ، تم تو کہتے ہو کہ میں تمہارا سب سے فیورٹ ٹیچر ہوں۔ سر وحاج فوراً آپ سے تم پر آتے غصہ ضبط کرتے استفسار کرنے لگے، جب یہ عبداللہ ان کے فیورٹ ہونے کے باوجود یہ کام ان کے ساتھ کر سکتا ہے، تو پھر جن ٹیچرز کو یہ پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوگا؟ سر وحاج نے تعصب سے سوچا۔ سر بے شک ہیں، مگر فیوچر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عبداللہ نے سیدھے ہاتھ کے ناخنوں پر پھونک مارتے مصروف انداز میں کہا۔ پوری کلاس عبداللہ کی دیدہ دلیری پر اش اش کر اٹھی۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے عبداللہ، خدا نے عبداللہ کو شرم دلانی چاہی۔ ہاں تو گھر نا، یہ تو یونیورسٹی ہے، عبداللہ نے آنکھیں گھماتے اپنے جوک پر خود ہی پیٹ پر ہاتھ مارتے قہقہہ لگایا، جبکہ پوری کلاس سر وحاج کے سرخ کانوں کو دیکھتی عبداللہ کی شامت کا انتظار کر رہی تھی۔ عبداللہ، چلو تم وائس پرنسپل میم کے پاس۔ سر وحاج عبداللہ کو
کان سے پکڑتے کھینچتے ہوئے کلاس سے لے کر جانے لگے۔ عبداللہ گڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ سر میری بات تو سنیں سر۔ عبداللہ دل پر ہاتھ رکھتا گڑبڑاتا دہائی دینے لگا، مگر سر وہاج نے ایک نہ سنی۔ پوری کلاس کے دل کو جیسے ٹھنڈ پڑی تو عبداللہ سر کرتا کلاس سے سروہاج کے ساتھ زبردستی سرک لیا۔ ہدا کیا کر رہی ہو؟ ولید ہدا کے قریب بیٹھتے بولا۔ ہدا یونیورسٹی کے گارڈن ایریا میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ عبداللہ اب بھی وائس چانسلر میم کے آفس میں موجود تھا، جبکہ اسی وجہ سے یونیورسٹی میں سکون تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے اہم کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ نہیں ولید، نوٹس بنا رہی ہوں، ہدا نے مصروف سے انداز میں بنا ولید کو ایک نظر دیکھے جواب دیا۔ اپنی وجیح پرسنالٹی کے جیسے پوری یونیورسٹی خوبصورت آواز بھی تو ولید خانزادہ کی ہی تھی۔ ولید کی کرسٹل نیلی آنکھیں ہدا کے چہرے کا طواف کرنے لگیں، جس پر پونی ٹیل سے سلکی بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، یا خوبصورتی کا پیکر تھی۔ ولید کے دل نے بے ساختہ اعتراف کیا۔ کیا ہوا؟ تم کہاں گم ہو گئے؟ پین بند کر کے نوٹ بک پر رکھتے ہدا نے سامنے بیٹھے ولید کو دیکھتے استفسار کیا، جو مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ ہدا! سامنے سے آتے ایک لڑکے نے ہدا کو آواز دی۔ آواز کے تعاقب میں ہدا کے ساتھ ولید نے بھی دیکھا۔ وہ لڑکا ولید کے ہم عمر تھا، بلیک جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے تھا۔ گندمی رنگت کا مالک وہ لڑکا پرکشش تھا۔ اسے دیکھتے ہدا کی رنگت فاق ہوئی۔ کیسی ہو کزن؟ اس لڑکے نے ہدا کے پاس بیٹھے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہدا نے اس سے بے ساختہ فاصلہ قائم کرتے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کیا۔ ہدا تم جانتی ہو؟ ولید نے ضبط سے اس لڑکے کا ہدا کے پاس بیٹھنا برداشت کرتے ہدا سے پوچھا۔ جی جانتی ہے، یہ میری کزن ہے، مطلب میری آنی اس کی چچی ہیں۔ بائی دی وے میرا نام بلال ملک ہے۔ آج ہی اس یونیورسٹی میں میری مائگریشن ہوئی ہے، بلال نے کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ ولید کے سامنے پھیلایا، جسے ولید نے تھام لیا، جبکہ مائگریشن والی بات پر ہدا کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ مجھے علیشی کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے، بائے۔ ہدا نے ایک نظر بلال کو دیکھتے ولید سے کہا اور بنا ولید کی بات سنے وہاں سے اٹھتی چلی گئی۔ ولید بھی ہدا کے پیچھے ہوا، مگر انس نے اسے اپنے ساتھ اسٹوڈنٹ کیمپ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، جبکہ بلال ہدا کی پشت غائب ہونے تک گہری نظروں سے ہدا کو دیکھتا رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط نمبر 7۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پہ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ویڈیو کی ریچ بڑھے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔